لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وحماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا شعبان کے مہینے میں، اور اس خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. اس میں ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، اور اس ماہ رمضان میں کون کون سے اعمال اور کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، اچھے کاموں کی کتنی اہمیت ہے، برے کاموں کے لیے جو اللہ کا عذاب ہے اس کی مذمت کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. تو آپ کے سامنے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سید الاوصیاء یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا ذات یومن. ایک دن نبی نے خطبہ دیا ہمارے لیے. کیا خطبہ دیا؟ فقال پس کہا ایھا الناس، اے لوگوں، یاد رکھو کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. تم لوگ یاد رکھو کہ بے شک تمہارے سامنے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. شہر اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن کس طریقے سے آ رہا ہے؟ تین چیزوں کی طرف نبی متوجہ کر رہے ہیں. ایک برکت، بالبرکت والرحمہ، ایک برکت بتایا، ایک رحمت بتایا، اور ایک مغفرت بتایا. تین باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں نبی. کہتے ہیں تمہارے سامنے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن ان تین چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اسی لیے اس مہینے میں جو انسان قدم آگے بڑھاتا ہے تو ہر ایک قدم اس کا اتنی اہمیت والا ہوتا ہے جس کو اللہ بہت زیادہ ثواب دیتا ہے. یعنی ایک ذرا سے اگر کسی نے 1 روپے کی مدد کر دی تو اس کا کتنا ثواب ہے، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ گیا تو کتنا ثواب ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دی اس کا کتنا ثواب ہے. تو بہرحال تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس میں. ایک ہے برکت والا مہینہ ہے، یعنی جس طریقے سے 11 مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ماہ رمضان میں نازل ہوتی ہیں برکتیں. جتنی رحمتیں اور دنوں میں ہیں اس سے کہیں زیادہ ماہ رمضان میں رحمتیں ہیں. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہتا. ہر آدمی کھانے کی اس کے لیے تمام فراہمی ہوتی ہے اور فراوانی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ اس کو دیتا ہے. اسی لیے آگے ہم آپ کو بتائیں گے ابھی کہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ معاف کر دے گا اس مہینے میں. یہاں تک کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، مولا کا قول موجود ہے کہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو اور دنوں میں بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. بس ایک دن کہا گیا ہے ماہ رمضان کے بعد کا، وہ دن ہے روز عرفہ. روز عرفہ 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کو تھوڑی سی اہمیت جو اس میں موجود ہے، وہ دعائے عرفہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے یعنی میدان منی میں باقاعدہ پڑھی تھی، میدان عرفات میں پڑھی تھی.
تو میدان عرفات میں جو کہتے ہیں کہ دعائے عرفہ پڑھی تھی، اس دعا کو اگر غور سے آپ دیکھیے تو اس دن کی اہمیت ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس دن روزہ رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی نہیں بخشا گیا تو پھر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں وہ بخشا جائے، بس ایک دن ہے وہ روزے عرفہ۔ اگر اس میں بخش دیا گیا تو ٹھیک، نہیں بخشا گیا تو اب کوئی دن ایسا نہیں ملتا جس میں اتنی اہمیت اس کے سامنے نظر آ جائے۔ تو اس لیے مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب مغفرت کا مہینہ ہے تو ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں معافی بھی مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا ہے، اور اللہ سے جو ہے رحمت و برکت طلب کرنا ہے۔ اسی کے آگے جو ہے نبی فرما رہے ہیں کہ وَعِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے تو یہ جو ہے مہینہ افضل الشہور ہے۔ افضل الشہور کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام مہینوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے، افضل ہے، یعنی 11 مہینوں پر اس کو جو ہے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیے جو نسبت دی جاتی ہے اس کی بنیاد پر اس کی اہمیت جو ہے برقرار رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کعبے کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کو جو ہے اہمیت دی گئی ہے، خانہ کعبہ کو۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں قرآن کی اہمیت کیوں ہے؟ قرآن کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے جو اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اچھا نبی کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نبی خدا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ ہیں، اس لیے ان کی اہمیت ہے۔ اچھا اماموں کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ولی اللہ ہیں، اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف دے دی جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان بھی جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اس لیے افضل الشہور کہا گیا، یعنی 11 مہینوں سے زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اور اتنی فضیلت حاصل ہے کہ کسی اور مہینے میں جو ہے کسی اور دنوں میں اس کی فضیلت نہیں پائی جاتی۔ اچھا آگے بات، اسی کے آگے جو ہے نبی فرما رہے ہیں کہ افضل الشہور کے بعد فرما رہے ہیں کہ ولیالی ہے، یعنی اس کے افضل الشہور کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ راتیں، لیالی مانے ہوتا ہے راتیں، یعنی اس کی رات کی اہمیت اور راتوں کے مقابل میں زیادہ ہے، یعنی ہر رات میں جو ہے اسی لیے جو ہے دعا ہے، ہر رات میں جو ہے اسی لیے جو ہے نمازیں ہیں۔ تو یہ سب اہمیت جو ہے ماہ رمضان میں جو پائی جاتی ہے اس کو نبی فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام، ایامہ افضل الایام، اس کے دن یعنی اس مہینے میں جو دن موجود ہے وہ افضل الایام، یعنی تمام جو ہے دنوں سے اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، یعنی ہر دن کے مقابل میں ماہ رمضان کے جو دن موجود ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اچھا آگے بتایا جائے گا اسی کے خطبے میں کہ آپ کا یعنی سانس لینا بھی جو ہے وہ عبادت پروردگار ہے، آپ کا سونا بھی جو ہے یہ عبادت پروردگار ہے، آپ کا سانس لینا یہ تسبیح پروردگار ہے۔ تو یہ سب آگے بتایا جائے گا کہ یہ اہمیت جو بتائی جا رہی ہے کہ رات کی اہمیت کیا ہے اور دن کی اہمیت کیا ہے۔ پھر آگے نبی فرما رہے ہیں کہ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں، ان کے دن جو ہے دن فضیلت والے ہیں، اس کی راتیں فضیلت والی ہیں، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ کہہ رہے ہیں کہ وَعِنْدَ اللَّهِ افضل الشہور، اور اللہ کے نزدیک جو ہے بہترین قدر فضیلت ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وَأَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے لمحات جو ہے بہت زیادہ فضیلت والے لمحات ہیں، ہر لمحہ، یعنی ایک تو یہ بتایا گیا کہ دن فضیلت والے دن ہیں، رات فضیلت والی راتیں ہیں، اور لمحہ، ہر لمحہ جو ہے وہ فضیلت والے لمحات ہیں، ساعات، ہر لمحہ، ہر کہتے کہ لمحہ جو بھی آپ سوچیں، 10 بجے، 10:01، 10:02، 10 جتنا بھی لمحہ سوچ رہے ہیں، ہر لمحہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ فضیلت والے لمحات ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہمارے ائمہ طاہرین کیا کرتے تھے؟ قرآن جو ہے زیادہ پڑھتے تھے، آگے بتایا جائے گا۔ اسی طریقے سے نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزہ تو رکھنا واجب ہی ہے، اس لیے جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، اس لیے زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے۔
ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنی مہمانداری کے لیے بلایا گیا ہے۔ ضیافت اللہ یعنی اللہ کے مہمان بن جائے گا انسان۔ اب آپ دیکھیے عام طور پہ کہ جب انسان کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میزبان یہ کوشش کرتا ہے کہ مہمان جو پسند کرے اس کی اہمیت دیکھی جائے، اس کی پسند کے مطابق جو ہے کہتے کام کیا جائے۔ مثلا سامنے والے سے پوچھا جائے گا بھائی چائے بنا رہے ہیں آپ شکر پیتے نہیں پیتے، تو اب جیسا سامنے والا ہوگا ویسا کام کیا جائے گا۔ اگر وہ شکر کے ساتھ چائے پیتا ہے تو شکر کے ساتھ چائے دی جائے گی، میٹھی چائے دی جائے گی، اور اگر جو ہے بغیر شکر کے پیتا ہے، شوگر کا مریض ہے، تو اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ بھی جو ہے جب مہمان بلا رہا ہے، اللہ کا مہمان بن گیا ہے تو بندوں کا خیال کرتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ مہمان جس چیز کی تمنا اور آرزو کرے گا میزبان اس کو پورا کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ہمیں کبھی اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو طلب کریں گے، جو مانگیں گے، اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، اسی لیے جو ہے اللہ کے مہمان ہیں۔ تو وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ ہوا شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ دعیتم، تمہیں پکارا گیا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، فیہ، اس مہینے میں، الی ضیافت اللہ، کہ اللہ کے تم مہمان ہیں، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور ظاہر سی بات تمہیں قرار دیا گیا ہے اس مہینے میں کرامت خدا والے، یعنی ایسے افراد تمہیں قرار دیا گیا ہے، یعنی تمہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ کا کرم تم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ تم پر کرم کر رہا ہے۔ اچھا کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک جملہ کہتا چلوں درمیان میں، کریم کسے کہتے ہیں بتائیے آپ؟ کریم کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ کریم وہ ہوتا ہے جو اپنا خیال نہیں کرتا، دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ ہمارے اہل بیت اطہار سب کریم تھے، نبی کریم کہا نہیں تھا، نبی کریم، تو نبی کریم جب کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ کریم اسے کہتے ہیں جو خود اپنا خیال نہیں کرتا، دوسروں کا خیال زیادہ کرتا ہے۔ تو اب اللہ کی طرف سے جو کرامت ہوگی، اللہ کی طرف سے جب اہل کرم میں سے انسان قرار پائے گا تو کیا کہنا، اللہ کس طریقے سے ان پر رحمتوں و برکتوں کا نزول کرے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کرامت اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تمہارا سانس لینا جو ہے، انفاسکم، تمہارا سانس لینا جو ہے اس مہینے میں تسبیح پروردگار ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہتے ہیں یا الحمدللہ کہتے ہیں، یہ تسبیح پروردگار ہے، تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ تسبیح پروردگار ہے، یعنی اللہ کی تسبیح ہم کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سانس لینا تسبیح ہے، یعنی ہم چاہے سبحان اللہ کہیں اور چاہے نہ کہیں، خود ہمارا سانس لینا، تو یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں تو یہ جو ہے تسبیح پروردگار ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ دن بھر میں یعنی پورے مہینے میں کتنی مرتبہ انسان سانس لے گا، تو جتنی مرتبہ سانس لے گا ہر سانس کے بدلے میں اس کے لیے تسبیح لکھی جائے گی کہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک جملہ بیچ میں کہتا چلوں، نبی کریم ایک مرتبہ جو ہے خطبہ دے رہے تھے، وہ کہتے خطبہ میں بیان کرتے ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی بھی تم میں سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو دن بھر میں بہت مرتبہ تسبیح کی، سبحان اللہ کہا ہے، تو کہا جتنی مرتبہ تم نے سبحان اللہ کہا ہے اللہ جو ہے وہاں جنت میں ایک درخت تمہارے لیے لگا دے گا۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب جو ہے ہمارے لیے باغات لگ گئے؟ کہا بالکل لگ گئے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کوئی ایسی آگ یہاں سے نہ بھیج دینا جس کی وجہ سے وہ تمام باغات جل کر راکھ ہو جائیں۔ تب آپ غور کیجئے، ہماری سانس لینا جو ہے وہ عبادت ہے، ہمارا سانس لینا جو ہے کہتے ہیں تسبیح پروردگار ہے۔ تو ہر سانس کے بدلے میں تسبیح پروردگار، ہر سانس کے بدلے میں اللہ جنت میں درخت بنا رہا ہے، لگا رہا ہے ہمارے لیے۔ تو آپ غور کریں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے انسان کہ پتہ لگا کہ عید کے مہینے میں جو ہے جو کوئی شیطان کو جو ہے آگے بتایا جائے گا اس میں کہ شیطان کو ماہ رمضان میں بند کر دیا گیا، اسی میں جو ہے نبی بتا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا، کوئی آگ یہاں سے بھیج دی جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے تمام باغات جل کر راکھ ہو جائیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی آگ یہاں سے نہ بھیج دینا، چنگاری نہ بھیج دینا جس سے تھوڑی سی چنگاری لگا دی تو پتہ لگا پورے باغات جل کر
راکھ ہو جائے۔ تو اسی لیے جو یہاں پر نبی فرما رہے ہیں کہ انفاسکم یعنی تم فی تسبیح، یعنی تمہارا جو ہے سانس لینا جو ہے اس مہینے میں تسبیح پروردگار ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سونا جو ہے اس مہینے میں عبادت پروردگار ہے، یعنی سونا صرف۔ آپ دیکھیے یعنی انسان جو ہے دن بھر میں جو ہے کئی مرتبہ سو جائے تو جب بھی سوئے گا اللہ جو ہے اس کو عبادت میں شمار کرے گا۔ تو کتنا یعنی فضیلت والا مہینہ ہے، کتنی اہمیت بتائی گئی ہے اس مہینے میں۔ لیکن یاد رکھیں آگے بتایا جائے گا کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے گا کوئی تو اللہ کا مہمان بنے گا، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کا سانس لینا جو ہے تسبیح پروردگار ہے، روزہ رکھے گا تو پھر سونا اس کے لیے عبادت پروردگار ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ ہی رکھ رہا ہے تو شیطان کو مان رہا ہے۔ اچھا بیچ میں آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ جائے گا کہ یہ بات بتاتے چلو جلدی، نومکم فیہ عبادہ، تو تمہارا سونا جو ہے اس مہینے میں عبادت پروردگار ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جو سو رہا ہے اگر وہ روزہ دار ہے تبھی سونا اس کے لیے عبادت ہے۔ اب کوئی جو روزہ ہی رکھ رہا ہے تو کیا ہوگا، کہاں سے اس کے لیے عبادت ہوگا؟ وہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی رہا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے تب یہ تمام کہتے ہیں فضیلتیں اس کے لیے حاصل ہیں، ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ یا ویسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے یعنی وہ کھانا بہت اچھا پکوا رہا ہے، بہت بہترین دیکھ جائے کہ اس کی تیار ہو رہی ہے اور اس نے خون اس کا ہاتھ سے کٹ کے خون چلا گیا، تو خون چلا گیا تو پورا کھانا برباد ہو گیا۔ تو ویسے یہاں پر ہے کہ ماہ رمضان میں سب فضیلتیں اپنی یہاں پر ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھے گا تو سب کام بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی ہے، اللہ کا یعنی اللہ کے حکم کا خیال کرنا، یہ مین مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں نبی فرما رہے ہیں کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارا اس مہینے میں عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کوئی بھی عمل ہوگا اللہ قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جیسے اور دنوں میں جو ہے ہم کوئی عمل کرتے ہیں کیا پتہ قبول ہو یا قبول نہ ہو، لیکن گارنٹی ہے ماہ رمضان میں کوئی عمل جو ہے اگر انسان کرے گا تو اس کا عمل جو ہے قابل قبول بارگاہ ہوگا۔ مثلا مثال اگر ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے یعنی صدقہ نکال دیا، کسی کو ہم نے صدقہ دے دیا، کسی کو بھوکے کھانا کھلا دیا ہم نے، کسی کے بے لباس کو لباس پہنا دیا ہم نے، تو ہر چیز کا ایک یعنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، ہمیں توجہ کرنا۔ ہر عمل جو ہے اللہ قبول کرے گا، لیکن اور دنوں میں ضروری نہیں کہ قبول ہو یا قبول نہ ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، بیچ میں بات آگے کہتا ہوں، تمہارا عمل جو ہے اللہ قبول کرے گا اس مہینے میں، گارنٹی ہے، نبی فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ گارنٹی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے، لیکن اس میں اگر نجاست پہنچ گئی یا خون جو نجس ہے وہ پہنچ جائے تو کھانا بیکار ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی ہمارے اعمال بہت سارے ہوں، ہم نے اعمال انجام دیے، لیکن وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے کسی کی مدد کی یا کسی کو ہم نے لباس دے دیا، کسی کو ہم نے جو ہے کھانا کھلا دیا، اگر وہ پیسہ جو ہے حرام ہے تو سب بیکار ہے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ جو ہے پیسہ خرچ کریں، یعنی خمس نکالنا واجب اسی لیے کہا گیا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن نے بھی کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں یتیموں کا مال کا خیال بھی کرنا ہے، کیونکہ خمس نکالنا جو ہے ایک سہم سادات ہے، ایک سہم امام ہے۔ تو سہم امام تو چلیے مولا اہل بیت اطہار کا جو ہے حق ہے، اماموں کا حق ہے، لیکن یہ سہم سادات جو ہے کس کا حق ہے؟ ان یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں آگ بھر رہا ہے، اور ہم نے خمس نہیں نکالا پیسہ اور ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال وقت کا تقاضا نہیں، وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے آپ کو، ایک واقعہ کے ذریعے ہم آپ کو ثابت کریں گے اسی بات کو۔ تو ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہارا عمل جو ہے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری دعا جو ہے اس مہینے میں مستجاب ہے، یعنی گارنٹی جو ہے نبی لے رہے ہیں کہ اس مہینے میں ماہ رمضان میں افضل الشہور میں تمہاری دعا جو ہے اللہ قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں جو ہے بہت ساری دعاؤں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دعا افتتاح ہے، دعا افتتاح کیا ہے؟ وہ ہر رات دعا پڑھنی ہے، اس میں جو ہے امام سے باقاعدہ فریاد کی جا رہی ہے۔ مثلا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کر دوں، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اسی دعا افتتاح کے جملات میں سے ایک جملہ ہے بیچ میں
اللہم انا نشکو، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں۔ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ فقد نبینا، ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہدایت پر آخری نبی تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وغیبت ولینا، اور ہمارا سرپرست، ہمارا ولی، ہمارا امام اگر ہے بھی تو وہ پردے غیب میں ہے، غیبت ولینا۔ اور وکثرت عدونا، اور ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ وقلت عددنا، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ وشدت الفتن بنا، اور فتن فساد ہمارے لیے شدت پیدا کر چکے ہیں۔ وتظاہر الزمان علینا، اور زمان جو ہے ہمارے لیے سامنے نظر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کہا ہے نبی نے کہ تمہاری دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا جو ہے اس مہینے میں مستجاب ہے، اللہ قبول کرے گا اس کو۔ جو ہے تو یہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم پکارو تو صحیح، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن بیچ میں ایک جملہ پھر کہتا چلوں، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کا سلسلہ ایک پایا جاتا ہے، ایک ہی طرف رخ پیدا کر رہا ہے۔ کیا کو دعائے کمیل دیکھیے آپ، دعائے کمیل میں ایک جملہ موجود ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار تو ایسے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ دعا مستجاب تو ہوگی، گارنٹی نبی لے رہے ہیں، لیکن ہم دعا کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ کیونکہ دعا کی قبولیت یہی ہے کہ زبان پاک ہونی چاہیے، کم سے کم جو ہے کہتے ہیں کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہم جو ہے دعا بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو قرآن مولا کائنات کا جملہ ہے دعائے کمیل میں کہ اللہم اغفر لی، پروردگار ایسے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، محبوس ہو جاتی ہیں۔ نبی تو گارنٹی لے رہے ہیں کہ تمہاری دعا جو ہے قابل قبول ہے، لیکن ہم دعا کو تمام شرائط کے ساتھ انجام دیں تب دعا ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اچھا جلدی صاحب کے سامنے، کیونکہ انشاءاللہ باقی باتیں ہوتی رہیں گے۔ آپ دیکھیں روز دعا پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم و یا غفور یا رحیم، ہر نماز کے بعد دعا پڑھی جا رہی ہے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ ظاہر سماج میں رائج بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہی دعا جو ہے عام طور پر پڑھی جا رہی ہے، اگرچہ بہت ساری دعائیں اور بھی ہیں جس کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، یہ بھی ایک دعا موجود ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سے دعائیں ہیں، ہر شب کی دعائیں ہیں، دعائے سحر ہے اس کو ضرور پڑھیے۔ دعائے سحر کے بارے میں اللہم انی اسألک جو دعا ہے پوری پڑھیے، من بہائک بآبھا وکل بہائک بہی، یہ دعا پڑھیے۔ یہ دعا جو ہے اس میں ایسے رموز ہیں، پوشیدہ ہیں جو ہر ایک سمجھ نہیں پائے گا، صرف اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے جو اس میں رموزات موجود ہیں، جو اس میں جو ہے کہ تمام باتیں پوشیدہ ہیں، مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کی طرف توجہ دل کی گہرائیوں سے انسان کرے گا۔ تو اس لیے دعائے سحر ہے، ہر روز کی دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد دعائیں ہیں، ہمیں اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شرط یاد رکھیے، ماہ رمضان میں اگر دعائیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں تو پھر دعاؤں کے شرائط جو ہیں اس کی طرف توجہ ہمیں دینا ہے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے اسی بات میں کہ دعا قبولیت کے لیے قرآن نے بھی کہا ہے، بس آخری جملہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے کچھ نیک نام ہیں، اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، انہی کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ یعنی اسماء حسنہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں واللہ نحن اسماء الحسنہ، قسم بخدا ہم اہل بیت اسماء حسنہ ہیں۔ یعنی اگر دعا کی قبولیت چاہیے تو اہل بیت کو واسطہ قرار دینا ہوگا، اہل بیت کو ذریعہ بنانا ہوگا۔ تو واسطہ اہل بیت اسی لیے کہا گیا کہ دعا کرنے سے پہلے صلوات بھیجو، دعا کرنے کے بعد صلوات بھیجو۔ یہ صلوات جو ہے یہ ضمانت لیتی ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ پروردگار ہماری دعا یہی ہے بارگاہ معبود میں کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔